بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور اس کی سمجھ عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو زبان میں ہماری تکنیکی معلومات پر مبنی آگاہی ویڈیو کا سلسلہ، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری گزشتہ ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں انجینئرنگ اثاثوں اور سہولیات کی دیکھ بھال و مرمت کی بنیادی وضع یا ساخت یا بنت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلے حصے میں شعبہ دیکھ بھال اور مرمت کی افادیت یا اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی اس کے مختلف اجزاء یا کمپوننٹس کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے۔ خاص طور پر جب ہم نے اعداد و شمار کی بات کی تھی تو یہ سامنے آیا تھا کہ اس اعداد و شمار میں یہ تین عناصر جو ہیں، یہ تین کمپوننٹ جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہمارا اس کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم دستاویز کے بارے میں دیکھیں گے یا تحریری طور پہ ان چیزوں کو کیسے یکجا کرنا ہے، یعنی انجینئرنگ اثاثے اور شعبہ جات کی دیکھ بھال اور مرمت کے نظام کے معیار کی دستاویز ترتیب دینا، اس کو کیسے شروع کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، تو یہ سب اس کا حصہ ہوگا۔ جب ہم نے اس موضوع پہ بات کی تو جو سب سے زیادہ چیز سامنے آئی وہ آئی ہے کوالٹی، اور کوالٹی کے ساتھ اس کا وزڈم ہونا چاہیے، یعنی اس کی حکمت عملی یا اس سے آگاہی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس پہ عمل کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی معیار کیا ہے۔ اب معیار کیا ہے، واٹ از کوالٹی؟ یہ کیا ہے کہ جی جو آپ کے مقرر کردہ اہداف، یعنی آپ نے کوئی گول سیٹ کیے ہیں، یعنی آپ نے کوئی اپنا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ آپ نے کیا چیز حاصل کرنی ہے، اس کا ہدف کیا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹارگیٹ کو، تو اس کا ممکنہ قریب ترین حصول جو ہے وہ معیار ہے۔ تو اگر ہم معیار کا پیمانہ دیکھیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ حقیقت پسندانہ اور ممکنہ جو ہے وہ انتہائی حصول ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی میں نے روزانہ 100 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے یا سفر کرنا ہے، تو اب بہت ممکن ہے کہ آپ 100 کلومیٹر نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، اپنے کام کے سلسلے میں۔ تو آپ نے کہا کہ جی میں کم سے کم 90 تو کروں گی، تو یہ آپ کا قریب ترین ممکنہ حصول ہوگا، یعنی 90% یا 85%۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ہدف تو یا ٹارگیٹ تو میں نے 100 رکھا ہے اور میں کم سے کم 50 کروں گا، تو وہ بھی غیر حقیقت پسندانہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک برا تاثر قائم کرے گا۔ اب اس کے لیے کیا ہم نے کہا کہ اس کے لیے آپ نے ایک دستاویز، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے ایک دستاویز یا کوالٹی مینول ہونا چاہیے۔ واٹ از کوالٹی مینول؟ کے دستاویز برائے معیار کیا ہے؟ تو کسی تنظیم کے معیار کے نظام کے بارے میں دستاویزی یا تحریری معلومات کو دستاویز برائے معیار کہتے ہیں، جو معیار کے نظام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرے، یعنی آپ کو بتائے کہ بھئی اس کے اسٹیپس کیا ہوں گے، کیسے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنی ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں لانا ہوگا۔ معیار کے عمل کو دستاویز یا تحریر کی شکل میں کیوں ہونا چاہیے؟ وائی کوالٹی پروسیس ٹو بی ڈاکومنٹڈ اور ان ریٹن فارم؟ اصولوں کے اہداف اور دیگر معاملات کا تحریری دستاویز کی شکل میں ہونا بہت اہم ہے، اور بہت سے مواقعوں پر اس کے حوالے کے طور پر رجوع کیا جانا ہے، مثلاً طریقہ کار، قانونی معاملات، آڈٹ یا تنازعات کی صورت میں، کیونکہ انسانی یادداشت میں تمام معاملات محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آڈٹ ہو رہا ہے تو آپ بتاؤ کہ طریقہ کار کیا ہے، لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں قانونی معاملات میں آپ کس طرح سے ان کو پورا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کسی بھی اہم واقعے کو لکھنا یا محفوظ کرنا چاہیے، چاہے وہ پالیسیاں ہوں، طریقہ کار، واقعات یا حتیٰ کہ معیار سے متعلق و دیگر ملاقاتیں، یعنی منٹس آف دا میٹنگ جن کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو تفصیل کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ وقت ضرورت ان کے ریفرنس آپ کہیں کہ صاحب یہ ہمارا ریفرنس ہے۔ تو ہوگا کیا، اگر آپ کی دستاویز تیار نہیں ہے یا مینول نہیں ہے تو آپ ان کے پالیسیز بنائیں گے، پروسیجرز بنائیں گے، ورک انسٹرکشنز، اور پھر اس کو ریکارڈ کریں گے۔ اور اگر آپ کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ کی کسی حد تک بنی ہوئی ہیں تو آپ اس کو، یعنی یہاں سے بھی شروع، جس کو ریورس کہتے ہیں، ریورس انجینئرنگ، یہاں سے بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے کوالٹی مینول کو آپ اس کے مطابق ترتیب دے دیں، اس میں جو بھی کمی پیشی ہے اس کو پھر آپ دور کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ قواعد اور ذمہ داری، یعنی پروسیجر، پالیسی، پروسیجر وغیرہ وغیرہ اور ریسپانسبلٹیز کو برقرار رکھنے میں نہ صرف مددگار ہے، بلکہ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے اس کا معاونت
کی ایک مناسب شکل مہیا کرنا ہے، یعنی آپ کو اسسٹ کرتا ہے، آپ کو آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قواعد شائع کرنے سے طریقہ کار پر عمل اور کسی واقعے یا حادثے کی اطلاع دینے اور تجزیے وغیرہ میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، تو تاکہ لوگ ہچکچاتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا آلریڈی ریٹن لکھی ہوئی ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، تو ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ جو جھجکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں اب ہم نے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، کیا کیا مراحل ہوں گے، کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں۔ معیار کی دستاویز کی تیاری کے مراحل، دا پریپریشن اسٹیپس آف اے کوالٹی مینول۔ یہاں پر آپ سرور یا کور پیج کی مثال دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں فہرست بھی آئے گی۔ کور پیج میں کیا ہوگا، آپ کی کمپنی کا نام آئے گا، اس کو کس نے بنایا، اس کے دستخط کس نے اپروو کیا، اس کے دستخط وغیرہ اس میں شامل ہوں گے۔ یہ آپ کا سرور کا اور یہ آپ کی فہرست ہوگی۔ فہرست میں کیا ہوگا جناب، ایک انٹروڈکشن آئے گا، ایسڈ مینجمنٹ پالیسی، ایسڈ مینٹیننس پالیسی، اس کے علاوہ اور جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں، مثال کے طور پہ ویسٹ ڈسپوزل کی ہو گئی، یوٹیلیٹیز ہو گئی، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے جو پالیسیز بنیں گی وہ اس فہرست میں شامل ہونی چاہیے۔ یعنی اپنے کاروبار کی نوعیت کے مطابق فہرست ترتیب دیں۔ کل عوامل، طریقہ کار اور دیگر دستاویزات جو کسی بھی شکل میں آپ کے معیار کا حصہ یہ اس میں شامل ہو، اس فہرست میں موجود ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک براڈ مینجمنٹ کیٹیگریز یا دیکھ بھال کا انتظام وسیع تناظر میں، وہ اس طرح سے ہے کہ اثاثہ جات کا انتظام، کمپنی کی تمام عمارتوں یا عمارت اور آلات کا انتظام اس کے دورانیہ حیات کے دوران، یعنی لائف سائیکل کے دوران۔ اس میں آئی ٹی اور میڈیکل، اگر ہیلتھ کیئر ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ اثاثوں کی دیکھ بھال، عمارتوں اور اثاثوں کے محفوظ استعمال کے لیے مؤثر بہترین دیکھ بھال، تاکہ خدمت کے معیار اور مقدار کو وقت پر فراہم کیا جا سکے اور تاکہ تسلسل رہے۔ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی ہونی چاہیے اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم ویژن اور مشن کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم اردو میں نقطۂ نظر اور مقصد خاص کہیں گے، وہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس کے حساب سے آپ کی پالیسیز ہوں گی، یعنی حکمت عملی، طریقہ کار یا پروسیجرز، اہداف یا ٹارگیٹس اور دیگر معاملات کی تفصیل سب آتی جائے گی اس کے اندر، جو تحریر یا فلو چارٹ کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اور جتنا اس میں بہتری ہوگی اتنا ہی آپ کا کام بہتر ہوگا۔ اچھا، اب اس میں انٹروڈکشن یا تعارف کیا ہوگا، مطلب آپ کی کمپنی یہ بتائیں گے کہ جی کیا کرتی ہے۔ ویژن کی ہم بات کر رہے ہیں، اولین مقصد جس کو ہم کہہ رہے ہیں، صارفین کے اطمینان کی اعلیٰ ترین سطح کو یقینی بنانا وغیرہ، یہ ایک مثال دی ہے۔ مشن کیا ہوگا، فائدہ مند طریقہ کار اور مشترکہ مقصد فراہم کر کے ملازمین کو نتیجہ خیز کام کرنے کی ترغیب دینا، یعنی رزلٹ اورینٹڈ کام ہونا چاہیے۔ صارفین اور سپلائرز کے ساتھ آپ کا رابطہ بہتر ہونا چاہیے۔ تعلیم و تربیت یعنی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے اسٹاف کی صلاحیتیں بہتر ہوتی رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثالیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو رہنما اصول یا گائیڈنگ پرنسپل مل جائے، باقی ہر کمپنی اپنے حساب سے کام کرے گی۔ اچھا، یہ ہم نے ایسڈ مینجمنٹ پالیسی کی ہم مثال دے رہے ہیں جناب۔ اثاثہ جات کے انتظام کی پالیسی کیا ہوگی، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن جو اثاثوں کو تعینات یعنی ڈپلائمنٹ یا استعمال شروع کرنے سے تصرف یا استعمال ختم کرنے تک کے عمل کو ایک منظم طریقے سے اور مؤثر لاگت یعنی آرگنائز طریقہ ہونا چاہیے اور افیکٹو لاگت آنی چاہیے۔ مؤثر لاگت کا مطلب افیکٹو کاسٹ ہونی چاہیے، بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے بے تحاشا۔ مقصد کیا ہوگا، عمارتوں کے انتظام اور دیکھ بھال کے لیے درکار تمام خدمات اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ عمارت اور MEP آلات و دیگر اثاثے کے دوران استعمال کے دوران انتظام کرنا، اس کو آرگنائز کرنا یا مینیج کرنا۔ اب اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ آپ لکھیں گے، مطلب عمارت کے بیسک فیبرک ہو گئے، بلڈنگ جو بھی ہے آپ کی بنیادی خدوخال جس کو ہم کہیں گے، ایئر کنڈیشننگ کی دیکھ بھال ہے، اس کے علاوہ الیکٹریکل، میکینیکل، پلمبنگ وغیرہ اس میں شامل ہوگا۔ انسیڈنٹ رپورٹنگ کی مثال آ گئی یہاں پہ کہ جی اثاثہ جات سے متعلق حادثات کی اطلاع ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کو ایک رہنما اصول دے رہے ہیں، آپ نے اپنے ادارے کے حساب سے ساری چیزیں بنانی ہیں۔ ہم نے شعبہ دیکھ بھال و مرمت کے کوالٹی پالیسی مینول کے بنیادی خدوخال یا اسٹرکچر کو دیکھا، ترتیب اور حکمت عملی کی بات کی۔ اس ویڈیو کو
یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں طریقہ کار، ڈیٹا بیس فارم کی مثالیں اور ایک اصل دستاویز کا مختصر جائزہ لیں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنا تبصرہ ای میل، فیس بک یا لنکڈ ان کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سماجی رابطے کی تفصیل ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔